ایک عجیب سی کشمکش ہے جو ہر انسان کے دل میں ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ ہاں، ایک بے چینی سی۔ جی وہی بے چینی۔ کبھی اس پر غور کیا جائے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد آخر کیا ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں اور بس زندگی کی اس دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن رات کو سوتے وقت ایک خالص سی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ بے چینی دنیا کے تقریباً ہر عام انسان کے اندر موجود ہے۔ اصل میں یہ ٹھہراؤ کی تلاش ہے۔ صحیح کہا۔ اور اسی ٹھہراؤ کی تلاش میں فکر اسٹوڈیو کی اس نشست میں اس گہرے مطالعے میں خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی گفتگو میں ہم ایک ایسی عظیم اور تاریخی تصنیف کی گہرائی میں جائیں گے جس نے صدیوں سے انسانی سوچ اور روحانیت کو جھنجھوڑا ہے۔ یعنی ہم بات کریں حجت الاسلام امام غزالی کی عظیم کتاب کیمیائے سعادت کی۔ جی، کیمیائے سعادت۔ اور بالخصوص ہم اس کتاب پر بات کریں گے، یعنی عبادت پر۔ یہ حصہ ظاہری اعمال اور اللہ کے احکامات کی پیروی سے متعلق ہے۔ اصل میں آج کے اس تیزی سے بھاگتے ہوئے پرآشوب دور میں، جہاں ہر کوئی وقت کی کمی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اس کتاب کا ٹھہراؤ والا پیغام پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ تو اس سفر کا آغاز اس بنیادی سوال سے کرتے ہیں کہ امام غزالی نے آخر اس کتاب کا نام کیمیائے سعادت یعنی خوشی کا نسخہ کیوں رکھا؟ یا اگر اسے مزید واضح کیا جائے تو الکیمی آف ہیپینس۔ ہاں، الکیمی لفظ کیمیا گری یا الکیمی پرانے وقتوں میں اس خاص اور پراسرار عمل کو کہا جاتا تھا جس کے ذریعے تانبے اور پیتل جیسی عام سستی دھاتوں کو پگھلا کر خالص سونے میں تبدیل کیا جاتا تھا۔ اور دیکھیں، ظاہر ہے یہ نسخہ کسی عام بازار میں یا کسی جھونپڑی میں تو بکا نہیں کرتا تھا۔ بالکل نہیں۔ اس کے لیے تو کڑی محنت، مسلسل ریاضت اور ایک گہرے علم کی ضرورت ہوتی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ اور امام غزالی اس کیمیا کاری کی تشبیہ کو براہ راست انسانی روح اور اس کی شخصیت پر نافذ کرتے ہیں۔ انسان اپنی بنیادی اور فطری حالت میں جانوروں جیسی خصلتوں کا بے لگام خواہشات کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر کا جو شدید غصہ اور خواہشات ہیں وہ بالکل اس تانبے اور پیتل کی مانند ہیں۔ صحیح۔ کیمیائے سعادت دراصل وہ روحانی نسخہ ہے جو ان جانور جیسی صفات کو بھٹی میں پگھلا کر کندن بناتا ہے، انہیں فرشتوں جیسی اعلیٰ صفات میں تبدیل کرتا ہے، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو ٹھہراؤ مانگتی ہے۔ یہ کیمیا گاری والی مثال واقعی بہت زبردست ہے، کیونکہ ہم سب اپنے اندر اس تانبے اور پیتل کو روزانہ محسوس کرتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی اس تبدیلی کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک انتہائی خوبصورت صدیوں پرانی مثال پیش کی گئی ہے۔ جی، جسم کی سلطنت کی مثال۔ اس پر تو بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان کا جسم اور اس کا وجود بالکل ایک عظیم الشان سلطنت یا ایک شہر کی مانند ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کسی بھی سلطنت کو ٹھیک سے چلانے کے لیے مختلف کرداروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، اور اس جسم کی سلطنت کا جو مقدس بادشاہ ہے وہ انسان کا دل ہے۔ دل کے پاس اختیار ہے فیصلہ کرنے کا۔ اور انسان کی سمجھ، بوجھ، اس کی دانش اور عقل اس بادشاہ کا سب سے اعتمادی وزیر یعنی پرائم منسٹر ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد آتی ہیں انسان کے اندر اٹھنے والی خواہشات۔ یہ سلطنت کو آگے بڑھانے والی بنیادی طاقت ہیں، یا انہیں خزانہ جمع کرنے والے محکمے یعنی ریونیو کلیکٹرز کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں آتا ہے غصہ، جو اس شہر کا کوتوال یا پولیس چیف ہے۔ اب یہاں جو دھیان دینے والی بات ہے وہ ان کرداروں کے درمیان قائم کیا گیا توازن ہے۔ دیکھیں، کتاب کے مطابق یہ جو کوتوال یعنی غصہ ہے، اس کی فطرت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ یہ ظالم، شدید، برہم رہنے والا اور سخت گیر ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا مقصد سلطنت کو بیرونی خطرات سے بچانا ہے، اس لیے اس میں نرمی نہیں ہو سکتی۔ بالکل۔ دوسری طرف جو خواہشات ہیں، جو ریونیو کلیکٹرز ہیں، وہ ایسی اندھی اور لالچ سے بھری طاقتیں ہیں جو سلطنت کی ضروریات تو پوری کرتی ہیں، لیکن اگر انہیں بے قابو چھوڑ دیا جائے تو وہ بادشاہ کو بھٹکا سکتی ہیں، پوری آبادی کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ ہاں، تو ایک کامیاب بادشاہ یعنی انسان کا دل وہی ہے جو ہمیشہ اپنے عقل مند وزیر یعنی عقل کو اپنے ساتھ بٹھائے اور اس سے مشورہ کرے۔ بادشاہ پر یہ لازم ہے کہ وہ وزیر کی ہدایت پر سختی سے عمل کرے تاکہ خزانہ محفوظ رہے، اور یہ جو کوتوال اور خواہشات کی اندھی طاقتیں ہیں یہ بالکل قابو میں اور بادشاہ کے تبائے رہیں۔ سوچئے،
اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوتوال بغاوت کر دے اور بادشاہ پر حاوی ہو جائے یا خواہشات محل پر قبضہ کر لیں تو کیا ہوگا؟ وہ سلطنت تو منٹوں میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان جانوروں کے درجے سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اگر اس تصور کو آج کے دور میں تھوڑا سا کھول کر دیکھیں تو اس کی گہرائی اور واضح ہوتی ہے۔ روزمرہ کی مثال سے اسے سمجھنا آسان ہے۔ فرض کریں روزمرہ کی زندگی میں کسی کو دفتر میں کسی ایسی ای میل یا ایسی بات کا سامنا کرنا پڑ جائے جو انتہائی تلخ ہو اور اس کی توقع کے بالکل خلاف ہو۔ ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ فوراً کوتوال آگے بڑھ کر تلوار نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، وہ چاہتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے غصے میں آ کر ایک اور تلخ ای میل لکھ کر بھیج دی جائے یا وہاں کھڑے ہو کر سامنے والے کی بے عزتی کر دی جائے۔ یہاں عقل یعنی وزیر کی آواز سننا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ وزیر کہتا ہے رکو، اگر تم نے ابھی یہ جوابی حملہ کیا تو تمہاری اپنی نوکری اور روزی روٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ صحیح، ایسے مشکل وقت میں ٹھہر کر یہ پہچان کرنی چاہیے کہ کیا دل یعنی بادشاہ وزیر کے مشورے سے خاموش رہنے کا فیصلہ کر رہا ہے یا پھر وہ کوتوال کے دباؤ میں آ کر اپنا تاج اس پولیس چیف کے حوالے کر چکا ہے۔ اور اگر ہم مسلسل صرف اپنے غصے اور خواہشات کے اشاروں پر ناچتے ہیں تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہمارے اندر کا بادشاہ غلام بن چکا ہے اور ایک ظالم کوتوال ہماری زندگی کی سلطنت چلا رہا ہے۔ بالکل صحیح تجزیہ ہے یہ، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ہم اس گفتگو کو اس کتاب کے دوسرے اہم نقطے کی طرف لے جا سکتے ہیں جو ظاہر اور باطنی کی پاکیزگی سے متعلق ہے۔ یہاں اسلام کا جو بنیادی ڈھانچہ پیش کیا گیا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امام غزالی واضح کرتے ہیں کہ دینی زندگی کے 4 بنیادی حصے ہیں۔ ان میں سے 2 کا تعلق ظاہر سے ہیں، یعنی وہ اعمال جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں پہلا حصہ عبادت ہے جس میں اللہ کے احکامات کو ماننا، نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا شامل ہیں۔ اور دوسرا حصہ معاملات ہے جس میں انسان کا روزمرہ کا لین دین، تجارت اور دوسری مخلوق کے ساتھ سلوک اور اخلاق شامل ہیں۔ باقی جو 2 حصے ہیں ان کا تعلق انسان کے باطن یعنی اندر کی دنیا، اس کے دل کی حالت سے ہے۔ امام غزالی انہیں مہلکات اور منجیات کا نام دیتے ہیں۔ یہاں تھوڑا رکتے ہیں۔ یہ جو 2 الفاظ ہیں مہلکات اور منجیات، انہیں تھوڑا آسان کرتے ہیں۔ لفظ مہلکات سننے میں ہی ہلاکت یا تباہی سے نکلا ہوا محسوس ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اندر سے انسان کو کھا جاتی ہیں اور تباہ کر دیتی ہیں۔ جی بالکل، مہلکات ان باطنی بیماریوں کو کہتے ہیں جو روح کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، جیسے حسد، تکبر، لالچ اور شدید غصہ۔ یہ وہ زہر ہیں جو دل کو مار دیتے ہیں۔ اور اس کے بالکل برعکس جو دوسرا لفظ ہے مناجیات، یہ نجات سے نکلا ہے۔ اس سے مراد وہ صفات ہیں جو روح کو بچا لیتی ہیں اور اسے صاف کرتی ہیں، جیسے صبر کرنا، شکر ادا کرنا، امید رکھنا اور اللہ پر توکل کرنا۔ کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اگر باطن میں تکبر، لالچ اور غصہ بھرا ہو، یعنی مہلکات نے دل پر قبضہ کیا ہو، تو ظاہری عبادت اپنا اصل اثر اور نور کھو دیتی ہے۔ وہ محض ایک جسمانی ورزش بن کر رہ جاتی ہے۔ یہ بات تو سیدھی دل پر لگتی ہے۔ عبادت کی اصل روح کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک ایسی تصویر کشی کی گئی ہے جو انسان کو سچ میں ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ہاں، وہ نماز والی مثال۔ جی تصور کیجئے کہ کوئی انسان نماز میں کھڑا ہے، اس کا رخ تو بالکل قبلہ کی طرف ہے، اس کے جسم کے اعضاء بھی بالکل ٹھیک وقت پر متحرک ہو رہے ہیں، لیکن اس کا دل دنیا کے کسی بازار میں گھوم رہا ہے، کسی دکان میں پھنسا ہوا ہے، کسی سے لینے دینے کے مسئلے میں اٹکا ہوا ہے، یا شاید کسی پہ آنے والے غصے میں جل رہا ہے۔ اس کا باطن اپنے رب کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے۔ امام غزالی واضح کرتے ہیں کہ یہ ایسی عبادت ہے جس میں روح کا نام و نشان نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے بادشاہ اپنے عظیم خزانے کے بجائے اپنے محل میں کچرے اور کوڑے کا ڈھیر جمع کر رہا ہو۔ ظاہر کا رخ بے شک ٹھیک لگ رہا ہو، لیکن باطن بری طرح بھٹکا ہوا ہے۔ اور اسی باطنی حالت کا اثر ہماری عبادت پر براہ راست پڑتا ہے۔ اگر اس باطنی تصور کو عملی زندگی سے جوڑیں تو کتاب میں پرانے وقتوں کی ایک انتہائی بہترین اور قابل غور مثال دی گئی ہے۔ اس دور میں جب اذان کی آواز گونجتی تھی تو لوہار جو بھٹی کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور اپنا بھاری ہتھوڑا ہوا میں اٹھائے ہوتا تھا، وہ اس ہتھوڑے کو اس آواز کے آتے ہی وہیں زمین پر رکھ دیتا تھا۔ وہ اسے ضرب لگانے کے لیے نیچے نہیں لاتا تھا۔ اسی طرح
موچی جو جوتا سینے کے لیے سوئی نکال چکا ہوتا تھا اور دھاگا کھینچنے والا ہوتا تھا، وہ اپنا ہاتھ وہیں روک دیتا تھا۔ ان کی ظاہری مصروفیت آذان کی آواز سنتے ہی ٹھہر جاتی تھی اور ان کا باطن فوراً اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ یہ ٹھہراؤ، یہ فوری تبدیلی دراصل اصل عبادت کی روح تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے پرآشوب اور تیزی سے بھاگتے ہوئے دور میں ہم اسے کیسے لاگو کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہتھوڑے اور سوئی کے بجائے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں۔ ہمارے سامنے لیپ ٹاپس کھلے ہیں اور ذہن میں ان گنت مصروفیات کا بوجھ ہے۔ اس کو اپنے خیالات کو اسی طرح وہیں چھوڑ کر مکمل طور پر اس آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آج کل تو نماز کے دوران بھی اگر جیب میں فون وائبریٹ ہو جائے تو دماغ میں نوٹیفیکیشن کی فکر پیدا ہو جاتی ہے اور دل دنیا کی طرف بھاگ نکلتا ہے۔ کیا ہماری ظاہری اور باطنی دونوں حالتیں عبادت کے عظیم مقصد کے لیے یکجان ہوتی ہیں؟ یہ محاسبہ انتہائی ضروری ہے کہ عبادت میں کھڑے ہوتے وقت صرف جسم قبلہ رخ نہ ہو، بلکہ دل بھی اس فانی اور تیزی سے بھاگتی دنیا کے شور کو بند کر کے ٹھہراؤ کے ساتھ وہاں موجود ہو۔ اور دل کا اس دنیا کی طرف بار بار بھاگنا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اگر ہم اس ظاہر اور باطن کی کشمکش کی بنیاد کو تلاش کریں تو دراصل یہ اس دنیا کی اصل حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ یہ اس کتاب کا تیسرا بنیادی اور انتہائی اہم نقطہ ہے۔ دنیا دراصل ایک سفر ہے، ایک راستہ ہے، اور آخرت اصل منزل ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان راستے ہی کو اپنا پکا ٹھکانہ اور منزل سمجھ بیٹھتا ہے۔ کتاب میں دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ انہیں روحانی مشاہدے میں یا کشف کی حالت میں دنیا ایک ایسی عورت کے روپ میں دکھائی دی جس نے بہت سی شادیاں کر رکھی تھیں۔ جب انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ اس نے کتنے شوہروں سے شادی کی اور ان سب کا کیا انجام ہوا، تو اس عورت نے جو جواب دیا وہ واقعی دل دہلا دینے والا تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے اپنے تمام شوہروں کو خود قتل کر دیا ہے۔ دنیا کی یہ حقیقت حیران کن ہے کہ جو بھی اس کا سچا دیوانہ بنتا ہے، یہ آخر کار اسے تباہ کر دیتی ہے۔ رکیے، یعنی دنیا کو ایک سیریل کلر خاتون سے تشبیہ دی گئی ہے؟ یہ تو ایک بہت ہی شدید اور حیران کن مثال ہے۔ اتنی اگر ٹھہر کر غور کیا جائے تو آج کے دور کی مٹیریلزم اور دولت کی اندھی ہوس پر یہ تصویر بالکل فٹ آتی ہے۔ انسان ساری زندگی جن چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، آخر میں وہی چیزیں اس کی ذہنی اور روحانی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ اس سے آگے ایک اور مثال جو کتاب میں ملتی ہے اور جو حقیقت میں بہت متاثر کرتی ہے، وہ دنیا کو ایک سائے یعنی شیڈو سے تشبیہ دینے والی بات ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کسی درخت یا دیوار کا سایہ بالکل ٹھہرا ہوا، خاموش اور پتھر کی طرح ساکن لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ لیکن حقیقت میں وہ سایہ خاموشی سے ہر گزرنے والے لمحے اور سورج کے ڈھلنے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ چھوٹا یا لمبا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے دنیا ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، لیکن زندگی کا سایہ تیزی سے ڈھل رہا ہے، اور پکار یہ ہے کہ قیامت کے دن اسی دنیا کی ایک ایسی تصویر پیش کی جائے گی جو انسان کے سب دھرم بھرم کر دے گی۔ جی ہاں، اس منظر کی تفصیل واضح کرتی ہے کہ قیامت کے دن اس خوبصورت دنیا کو ایک انتہائی بدصورت، بری عورت کی شکل میں پیش کیا جائے گا، جس کی آنکھیں سبز ہوں گی اور اس کے دانت باہر کو نکلے ہوں گے۔ یہ بھیانک منظر اس لیے دکھایا جائے گا تاکہ اس دن تمام انسان پہچان سکیں کہ جس فانی چیز، جس عارضی دولت اور جس جھوٹے مرتبے کے پیچھے وہ ساری زندگی آپس میں لڑتے تھے، اس کی اصل شکل کتنی بدصورت ہے۔ جو حسد کی آگ میں جلتے تھے اور ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، وہ دیکھ سکیں کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ اس کے لیے اپنی اصل اور عظیم منزل کو قربان کرنا کسی بھی طرح کی عقل مندی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وزیر یعنی عقل اس بات کی کبھی اجازت نہیں دے گا۔ تو پھر ان سب گہری باتوں کا، اس کیمیا گاری کا ہماری روزمرہ کی زندگی میں اطلاق کیا نکلتا ہے؟ اس کا سیدھا سا سبق یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں بالکل ایک مہمان کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ جب کوئی مہمان کسی میزبان کے گھر جاتا ہے تو وہ وہاں کے آرام، کھانے پینے اور دھوپ چھاؤں سے اتنا ہی فائدہ اٹھاتا ہے جتنی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ وہ لالچ میں آ کر میزبان کے گھر کا سامان، وہاں کے قلین یا خوبصورت برتن چوری کر کے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اسے اچھی طرح پتا ہوتا ہے
کہ یہ گھر اس کا نہیں ہے اور اسے واپس اپنے اصل گھر جانا ہے۔ اسی طرح انسان کو اس دنیا میں حلال رزق کمانا چاہیے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کی حدود میں رہنا چاہیے، لیکن اس فانی دنیا کو اپنا پکا ٹھکانہ سمجھ کر اس کی ہوس اور اندھے لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ تجزیہ اور مہمان والی مثال بالکل ٹھیک ہے۔ جب دل میں دنیا کی ہوس پیدا ہوتی ہے تو خواہشات کا وہ لالچی کردار آگے بڑھتا ہے، اور پھر غصہ یعنی کوٹوال اپنا اثر دکھانے لگتا ہے، اور عقل یعنی وزیر دب جاتا ہے۔ یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کیمیائے سعادت کو محض ایک نظریہ نہ رہنے دیا جائے، بلکہ عملی طور پر زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ صرف علمی باتیں کافی نہیں، زندگی میں تبدیلی عمل سے آتی ہے۔ چلیے، اس گہرے تجزیے کے بعد اب ہم ان باتوں کو سمیٹتے ہیں اور اس گفتگو کو عملی فوائد کی طرف لے جاتے ہیں۔ آخر اتنی گہری باتوں کو روزانہ کی بھاگ دوڑ والی زندگی میں کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے؟ فکر اسٹوڈیو کے اس نشست کا مقصد صرف علم بانٹنا نہیں، بلکہ ٹھہراؤ کی طرف لے جانے والے عملی اقدامات فراہم کرنا ہے۔ اس سفر کو آسان بنانے کے لیے اسے 2 واضح قدموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا قدم، اپنے دن کا آغاز ایک خالص نیت سے کیا جائے۔ صبح اٹھ کر دفتر جانے سے پہلے یا اپنا روزگار شروع کرنے سے پہلے خود سے عہد کیا جائے کہ آج جو بھی حلال رزق کمایا جائے گا، جو بھی محنت کی جائے گی، اسے صرف دنیا داری نہیں بلکہ اللہ کی عبادت سمجھ کر کیا جائے گا۔ اور یہ پختہ ارادہ ہو کہ آج خواہشات اور لالچ کی اندھی طاقت کو اوپر حاوی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ آج ہر فیصلے میں وزیر یعنی عقل کی بات سنی جائے گی۔ دوسرا قدم، رات کو سونے سے پہلے مختصر سا محاسبہ۔ بستر پر لیٹنے کے بعد صرف 5 منٹ نکال کر غور کیا جائے۔ آج کے دن میرے فیصلے کس نے کیے؟ کیا آج میرے کوٹوال یعنی غصے نے کسی پر ظلم کیا، یا میری عقل یعنی وزیر نے دانش مندی سے میری سلطنت کو سنبھالا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کیا جائے کہ آج جو ظاہری عبادت کی گئی، کیا اس وقت دل واقعی پاک تھا اور اللہ کی طرف تھا، یا دنیا کے بازار میں بھٹکا ہوا تھا؟ یہ دونوں قدم دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور باطن کو صاف رکھنے کے لیے بہترین ابتدائیں ہیں۔ اگر روزانہ رات کو اس آئینے میں خود کو دیکھا جائے تو روحانی اور ذہنی صحت میں واضح ٹھہراؤ اور تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ کیمیا گاری کا یہ عمل آہستہ آہستہ دن بدن تانبے کو کندن بنا دے گا اور انسان کو اس کی جانور جیسی صفات سے نکال کر اعلیٰ درجے تک لے جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کو اپنے آخری خلاصے کی طرف لے جائیں، یہاں ایک چھوٹا سا ٹھہراؤ بہت ضروری ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے اس شور کو بھول کر ان 2 گہرے سوالات پر ضرور غور کیا جائے۔ پہلا سوال، کیا ایسی حالت میں جب زندگی کے اہم فیصلوں کا وقت آتا ہے تو اندر کی سلطنت میں اصل بادشاہ یعنی دل مکمل طور پر عقل کے مشورے سے حکومت کر رہا ہے، یا وہ فیصلے محض غصے اور اچانک اٹھنے والی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں؟ دوسرا سوال، کیا روزمرہ کی عبادت، نماز یا روزہ وقت گزارنے کے ساتھ صرف ایک جسمانی عادت اور رواج بن چکی ہے، یا باطن سچائی اور مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے؟ یہ سوالات بنیادی اور جھنجھوڑنے والے ہیں۔ اگر ان کا سچا جواب تلاش کر لیا جائے تو آدھی مشکلات ویسے ہی حل ہو جاتی ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ اصل عبادت وہی ہے جو انسان کے اندر ٹھہراؤ، سکون اور روحانیت لائے۔ کیمیائے سعادت ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ عقل اور دل کا بہترین اور متوازن استعمال ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو فرشتہ صفت بناتا ہے۔ دل کو غصے اور ہوس کے حوالے کر دینا خود اپنی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ جب باتیں ملحقات سے پاک ہوگا تو ظاہر کی عبادت میں خود بخود نور پیدا ہو جائے گا۔ ان سنہری اصولوں کو زندگی کا حصہ بنانا کوئی ایک دن کا کام نہیں، لیکن یہ ناممکن بھی نہیں۔ یہ ایک مسلسل سفر ہے خود کو بہتر سے بہتر بنانے کا۔ سننے والوں کو دعوت ہے کہ وہ ان اصولوں پر آج ہی سے چھوٹے قدم اٹھائیں تاکہ روحانیت، سوچ اور ذہنی صحت میں مثبت تبدیلی ظاہر ہو سکے۔ اور اگر یہ فکر انگیز باتیں دل کو چھو لیں اور ایسی مزید کتابوں سے زندگی گزارنے کے عملی اصول سیکھنے کا شوق ہو تو فکر اسٹوڈیو کو ضرور فالو کیا جائے تاکہ مل کر اس روحانی سفر کو آگے بڑھایا جا سکے۔
اس سفر کے اختتام پر یہاں ایک آخری بات ضرور چھوڑنی چاہیے جس پر کتاب میں بہت خوبصورت اور درد مندہ انداز میں زور دیا گیا ہے۔ وہ مثال ہے پروانہ اور شمع کی۔ پروانہ جب اندھیرے میں کسی روشن شمع کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی چمک اور روشنی کے عشق میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اس پر سیدھا گر کر اپنی جان گنوا دیتا ہے، جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اگر اس پروانے کے پاس ذرا بھی عقل ہوتی تو وہ ایک بار آگ کی اس تپن کو محسوس کرنے کے بعد دوبارہ کبھی اس آگ کے پاس نہ جاتا بلکہ اپنی جان بچا کر بھاگ جاتا۔ اور اسی مثال سے وہ آخری خیال پیدا ہوتا ہے جو ہم آج سوچنے کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انسان کے پاس تو عقل ہے، اسے تو اس بادشاہ، وزیر اور کوتوال کی سلطنت کا مکمل شعور دیا گیا ہے، پھر یہ انسان سب جانتے ہوئے بھی اس دنیا کی فانی اور تباہ کن آگ میں خود کو بار بار کیوں جلا رہا ہے؟ سوچیے گا ضرور۔ تب تک کے لیے ٹھہراؤ تلاش کرتے رہیے۔